ذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيه محمد متفق عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 125. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. فذالک قولہ، تو اللہ کا یہ قول جو قرآن میں آتا ہے نا، اس کا یہی مفہوم ہے، یعنی معنی قولہ، مجاز بحث پہ مضاف. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہے نا قرآن میں. اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. وہ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ طیب، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. ایک ایسا کلمہ ہے جس سے انسان دنیا میں بھی صحیح راستے پہ چلتا ہے اور آخرت میں بھی. آپ کہہ سکتے ہو کلمہ طیبہ کا صحیح راستے سے کیا تعلق ہے؟ بھائی جب توحید کا اقرار کرتا ہے تو پھر اس کے لوازمات خود بخود ہوتے ہیں. اللہ کو مانے گا تو پھر ظاہر ہے اللہ اور بندوں کا کوئی تعلق بھی مانے گا. جب اللہ بندے کا تعلق تو وہ پیغمبروں کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر پیغمبروں کو مانے گا، پھر مذہب کو مانے گا، پھر مذہب ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. جن لوگوں کے پاس مذہب نہیں ہے ان کے پاس صحیح اور غلط میں تمیز کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، تو وہ کسی ایک بات پہ ٹک ہی نہیں سکتے، قائم ہی نہیں رہ سکتے. تو یہ ہے، یعنی اس ایک جگہ اللہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، جما دیتے ہیں استقامت کے ساتھ. تو یہ کلمہ توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور مشرک بھی وہ بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے. تو یہی کلمہ توحید کے ذریعے مسلمان دنیا میں بھی ایک ٹریک پہ چلتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے. ثابت کا مطلب بہت ساری شیطانی قوتیں اور نفسانی خواہشات اس کو دائیں بائیں ورغلاتی ہیں، لیکن وہ اس کی وجہ سے سیدھے راستے پہ چلتا ہے کہ بھئی ایک خدا کو مانتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا حکم ہے. یہ ایسے دور چار کی طرح بات ہے نا، بالکل. تو بھئی اپنی رائے کو اللہ کے آگے چھوڑ دینا، اللہ سے زیادہ کون صحیح سمجھ سکتا ہے. تو آخرت میں بھی کیا مطلب؟ قبر میں اور میدان حشر میں بھی. تو قبر میں بھی یہ کلمہ توحید اس کو عذاب سے بچائے گا. وفی روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر یقال له من ربکم. انسان سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ ونبیہ محمد. کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہاں ایک سوال ہوتا ہے، جو سوال تو آگے آنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں یہاں دو ہی طبقوں کا ذکر ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور نبی میرے رسول ہیں تو وہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جو منافق اور کافر ہے، اس کے لیے جہنم کے. تو پھر اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے تیسرا تو کوئی طبقہ ہے نہیں. تو بد عمل مسلمان کا کیا ہوگا؟ بھائی بد عمل مسلمان سے جب اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اللہ کو تو اللہ مانتا ہے، نبی کو تو نبی مانتا ہے نا. تو صرف اتنا کہہ دینے سے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، تو پھر تو عمل کا کیا فائدہ؟ آگے جتنی حدیثیں آ رہی ہیں نا عذاب قبر کے بارے میں، سب میں یہی ہے کہ دو سوال ہوتے ہیں، اللہ اور رسول. مومن ان دونوں کے جواب درست دیتا ہے اور کافر ان دونوں کے جواب غلط دیتا ہے. جو درست دیتا ہے ہمیشہ کے لیے پھر عیش میں، اور جو غلط جواب دیتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. حالانکہ ہم تو مسلمانوں میں جو گناہگار ہیں ان کے بھی عذاب قبر کے قائل ہیں نا. اب اگر وہ گناہگار مسلمان یہ کہہ دے کہ مر ربو کا کے جواب میں کہ مجھے کیا پتا، تو اس کا مطلب تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور اگر وہ کہتے ہاں مجھے پتا ہے اللہ میرا رب ہے، رسول میرے نبی ہیں، اور گناہگار ہو تو اس کو تو گناہوں کی سزا مل نہیں رہی ہے. سوال سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ دو انتہاؤں کا تذکرہ کرتا ہے، یا تو بہت نیک لوگوں کا یا بہت برے لوگوں کا. درمیانی طبقے کا قرآن عام طور پہ ذکر نہیں کرتا. اس کے بارے میں ایک دو آیتیں ہی ہیں پورے قرآن میں. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اچھے برے عمل کو مکس کیا ہوا انہوں نے. ورنہ قرآن جہاں تذکرہ کرتا ہے یا تو بالکل نیچے درجے کی جہنم میں جانے والے لوگوں کا یا بہت نیک لوگوں کے. قرآن ذکر کرتا ہے تو سورہ فرقان کے آخری رکوع دیکھ لو آپ، ان کی جو اچھی صفات کے جنتی ایسے ہوتے ہیں، ہے نا. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جنتی کے ایسی جنتیوں کے
خواص، یعنی کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو یہ ہوتے ہیں. اس میں آپ جب اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو آپ کو اپنے علاوہ ہر آدمی اس میں نظر آئے گا. کتنے نیک تو ہم ہیں نہیں، لیکن ہم اس سے لگتا ہے شاید ہم جہنمی ہو. تو جب جہنمیوں کے آپ جاؤ گے تو آپ کو لگے گا جو جہنمیوں کی علامتیں قرآن بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین، کسی کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ترغیب تک نہیں دیتے. ایسی فطرت میں کنجوسی ہے. تو آدمی کہتا ہے یار اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں. خیریت؟ یہ آپ لوگ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ نہیں، یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس سلسلے میں، کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ ہم لوگ کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ بتائیں گے. آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کس سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر آنا ہوا؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ بتا سکتے ہیں یہ ہم لوگ کیا ہے؟ حدیثیں سن، کیونکہ کوئی لگ ہی نہیں رہا کوئی چہرے سے کوئی سوال سمجھ میں آ رہا ہو یا کچھ. آسان سی بات، بہت زیادہ آسان ہے. اچھا جواب دے دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. میں آپ کے چہرے ایسا جیسے ٹی وی میں نہیں آ رہا ہوتا بندہ. اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی عادت ہے یا تو جب اچھے لوگوں کا تذکرہ کرے گا تو جو اچھائی میں سب سے اعلیٰ درجے کے، بروں کا کرے گا تو برائی میں سب سے برے لوگوں کا. یہ بتانے کے لیے کہ اب اپنے آپ کو خود ہی دیکھ لو تم کدھر کو زیادہ ہو. صحیح ہے نا؟ اب خود ہی دیکھ لو کہ تم. تو یہاں بھی عذاب قبر میں بھی اللہ نے حدیث میں دو طرح کے لوگ ہیں. درمیان کے لوگ غائب ہیں. اب ان کا کیا ہوگا ظاہر ہے وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہوں گے. کچھ کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، کچھ کو سزا دے دے گا. پھر سزا دینے کے بعد پھر ان کے ساتھ وہی احوال شروع ہو جائیں گے جو نیک مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ان کا تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تیسرا طبقہ سرے سے کوئی ہے ہی نہیں. یا تو جاتے ہی عذاب شروع یا جاتے ہی جنت کی کھڑکیاں. بس مومن اور کافر ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ مومن ہوں گے مگر ان کو عذاب قبر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. حالانکہ وہ سوال کے جواب درست دے چکے ہوں گے. آگے حدیث میں آ رہا ہے فوراً شروع ہوتا ہے. فوراً مطالعہ کر کے جایا کرو. چلو ہے کیا بول رہا ہے؟ وہ بھی کافروں میں شمار ہے نا ان کا. ہاں چلے جی آگے. چلو اب صرف ترجمہ ہے احادیث کا. وہ جو اشکال تھا میں نے جواب دے دیا اس کو. وہ اب ان کے جوتوں کی قرع، جوتوں کی ٹاپ سن رہا ہوتا ہے. ابھی قرع کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو نا. ما ہمتی الا مقارعۃ العدا خلق الزمان و ہمتی لم تخلقی. شاعر کہتے ہیں میری جو ہمت اور ارادے ہیں سوائے دشمن کے دروازے کھٹکھٹانے کے اور میں کوئی کام کرتا نہیں ہوں. یعنی ہر وقت میرا کام ہے دشمنوں سے پنگے لینا. بہادری ہے نا. وہ آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میں جا کے پھر بھی نوک کرتا ہوں. السلام علیکم. کیسے آنا ہوا؟ ویسے ہی آنا ہوا تھا آپ، ورنہ دشمن سے تو انسان بھاگتا ہے نا. تو کہہ رہے ما ہمتی الا مقارعۃ العدا. زمانہ خلق الزمان، زمانہ کیا ہو گیا؟ پرانا ہو گیا. خلیق پرانے کو بھی کہتے ہیں نا. پرانا زمانہ ہو گیا لیکن میری ہمت پرانی نہیں ہوتی جا رہی. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اور ہمتیں جوان ہوتی جا رہی ہیں میری. چلو آگے. تو لا يسمع قرع نعالهم، وہ جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے میت. اب میت جو جوتوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے تو یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سنا سکتے ہیں. اللہ کی مرضی. جب اللہ کسی کو آواز سنانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ علم سے کنایا ہو کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ لوگ یہیں پر موجود ہیں. چلیں. لیکن مطلب یہ کہ اس سے یہ استدلال احقر کی نظر میں تام نہیں ہے کہ ہر وقت جب بھی آپ مردے کے قریب کوئی بات کریں تو وہ سنتا ہے. احقر کے نزدیک. چلو دو فرشتے آتے ہیں فیقعدانہ، اس کو بٹھاتے ہیں. اب یہ بٹھانا برزخی قبر میں ہوتا ہے. برزخی قبر میں ہوتا ہے.
یہ جو اتنا فاصلہ رکھا جاتا ہے نا گڑھے میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، تو بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے اس لیے کہ تاکہ بیٹھنے کی جگہ اس کے پاس، تو ایسا نہیں ہے، وہ برزخی قبر کے اندر بیٹھتا ہے. جیسے آپ بستر پہ سو رہے ہو، خواب میں آ کے آپ کو کوئی بٹھائے گا تو آپ بیٹھ تو جاؤ گے لیکن باہر والے آدمی کو نہیں لگے گا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ برزخی قبر میں، اس برزخی قبر کا محل یہی دنیاوی قبر ہے. سمجھتے ہو؟ اس کا محل یہی دنیاوی قبر ہے. چلو فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس سے کہتے ہیں تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو شبیہ دکھائی جاتی ہے یا تصور میں لایا جاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فاما المؤمن فیقول، مومن کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فیقال لہ، سے کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار، تم دیکھو اپنا ٹھکانہ جہنم میں، تمہارا وہ ٹھکانہ جہنم، یعنی اگر تم اس کا جواب نہیں دیتے تو وہ والا ٹھکانہ تھا تمہارا. تو اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ جہنم میں بھی رکھا، ایک ٹھکانہ جنت میں بھی. اس کو دکھایا جاتا ہے قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا ٹھکانہ دے دیا. اس کو پہلے اس لیے بتایا جاتا ہے کہ پہلے جب مصیبت دکھائی جائے تو اس کے بعد خوشی پھر زیادہ محسوس ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ فیراہما، چلیں عبارت پڑھ لیں نا. کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا جو لوگ کہتے تھے. لوگ تو انکار کرتے تھے تو میں بھی انکار کرتا تھا. لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ جانا، ولا تلیتا، نہ اتباع کی. تلیہ یتلا کا معنی، تلا یتلو، تلون کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، تلاوتن کا معنی تلاوت کرنا. تلو، تلا یتلو، تلوون بھی آتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. تالی کہتے ہیں نا، تالی جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے. تو نہ تو نے فالو کیا پیغمبروں کو اور نہ تو نے جاننے کی کوشش کی کہ حق کیا ہے. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، اور لوہے کی گزندوں کے ساتھ، بڑی بڑی راڈیں ہوتی ہیں نا، گزندوں کے ساتھ اس کو ایسی ضرب ماری جاتی ہے. فَيَصِيحُ صَيْحَةً، اتنا زور سے چیختا ہے. يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ، جو بھی اس کے پاس موجود مخلوق ہے وہ سب کے سب اس کی آواز سنتے ہیں. غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، سوائے انسان اور جنات کے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. چلو، یہ عذاب قبر بعض دفعہ اللہ دکھاتے بھی ہیں. بہت واقعات ہوئے ہیں کہ قبر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے اور کھولا تو آگ میں لپٹا ہوا ہے. کبھی کبھار حدیث میں آتا ہے نا، آگے حدیث آ رہی ہے کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں یہ دکھا دے منظر. چلیں آگے، حدیث 128. ایک یہودی حضرت عائشہ کے پاس آئی اور عذاب قبر کا تذکرہ کرنے لگی اور حضرت عائشہ سے کہنے لگی کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا اس وقت تک کہ کوئی عذاب قبر بھی کچھ ہوتا ہے، نبی سے اس بارے میں کچھ سنا نہیں تھا. حضرت عائشہ نے نبی سے پوچھا کہ عذاب قبر کے بارے میں، آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے. ایک ملحد نے اس کا مذاق اڑایا ہے کہ یہودیوں سے سن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورنہ ان سے پہلے آپ کو بھی معلوم نہیں تھا. تو یہ معاذ اللہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی، یہ انہوں نے گڑھ لیا ہے، ورنہ اسلام تو اتنے پہلے آ چکا تھا، اتنی اہم بات آپ نے بتائی کیوں نہیں؟ تو جب سنا یہودیوں سے تو آپ نے بھی کہا ہاں. دوسری حدیث میں ہم جاتے ہیں نا، اس کا آپ کو جواب ملے گا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، خوف زدہ ہو گئے، اور 2-3 دنوں کے بعد آپ نے بتایا کہ وہ عورت صحیح کہہ رہی تھی. تو یہ 2-3 دن اس لیے کہ اس وقت تک آپ پر اس بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی. اگر معاذ اللہ نقل کفر یہ ایسی چیز ہوتی تو آپ پہ گھبراہٹ کے آثار کیوں آتے؟ اور باقی اسلام کے احکام تو تدریجاً آئے ہیں نا، ایک ہی دم سے ساری چیزیں تھوڑی اللہ نے بتا دی ہیں. تو آہستہ آہستہ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو پھر وہ بتائی گئی ہیں، اس سے وہ واقعہ یاد رہتا ہے. چلیں
ہمیشہ پھر آپ نے نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے. حدیث نمبر 129. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باغ میں تھے بنی نجار کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار تھے. وَنَحْنُ مَعَهُ، ہم آپ کے ساتھ تھے. اِذْ حَادَتْ بِهِ، اچانک وہ خچر بدک گیا. فَقَادَتْ تُلْقِيهِ، قریب تھا کہ گرا دیتا زمین سے. وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، اچانک وہاں ہم نے دیکھا، قبر کی جمع اقبر، بہت ساری یعنی کچھ قبریں ہیں، 6 یا 7 قبریں. فقال من يعرف اصحاب هذه الاقبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے کہ ان میں کون دفن ہے. قال رجل انا، ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں. قال فمتى ماتوا، ان کا کب انتقال ہوا. قال فی الشرک، شرک کے زمانے میں، یعنی اسلام سے پہلے ان کا انتقال ہوا. فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، آپ نے فرمایا کہ اس امت کو قبر کے اندر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. کہاں چلا گیا؟ ہاں بس اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا مانگتا کہ اللہ تمہیں قبر کا عذاب کہ وہ کچھ سنائے جو میں سن رہا ہوں. جی پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. صحابہ نے پناہ مانگی، فرمایا دوبارہ مانگو. پھر فرمایا اللہ کی پناہ مانگو ان فتنوں سے جو ظاہر بھی چھپے ہوئے ہیں اور کھلے عام ہیں. دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. آگے الفصل الثانی 30. جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اقبرہ یقبرو کا معنی قبر میں رکھنا نا، سورہ عبس میں بھی ہے نا، اقبرہ ثم السبیل یسرہ، کیا آ گیا نا، ثم اماتہ فاقبرہ. اذا اقبر المیت اتاہ ملکانی اسودانی، 2 سیاہ فرشتے، ارزقانی، نیلی آنکھوں والے. ارزق، یہ نیلی آنکھیں خوف اور وحشت کی علامت ہوتی ہے. یقال لأحدہما المنکر وللآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے، ایک کو نکیر. یہ دونوں نکارت سے نکلے ہیں. نکارت کسے کہتے ہیں؟ اجنبی، اچھمبا، یعنی ایسی شکلیں جو انسان جس سے مانوس نہیں ہے، خوف آتا ہے ان شکلوں کو دیکھ کے. فیقولان ما کنت تقول فی هذا الرجل، پوچھتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. فیقول هو عبد اللہ، مومن کہندا ہے یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں. فیقولان قد كنا نعلم، ہمیں پتہ تھا تو یہی کہے گا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، پھر اس کی قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے 70 ہاتھ، 70 گز. 70 میں کیا مطلب؟ لمبائی چوڑائی بڑھا دی جاتی ہے. بعض حدیث میں آتا ہے تا حد نگاہ. ثم ينور له فيه، اور اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. ثم يقال له نم، اور کہا جاتا ہے سو جا. فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم، میت کہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف جانے دو، میں ان کو خبر دوں گا. فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله الیہ، اسے کہا جاتا ہے آرام سے، پتلی گلی، پتلی تو نہیں، آرام سے تمیز سے یہاں پہ سو جا. اتنا نہیں ہو رہی کہ اب تو گھر جا کے اپنے ماموں کو بتائے گا کہ جی میں بہت اچھے حالات میں ہوں. سمجھے؟ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا بھی امتحان ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سو جا، جیسے عروس دولہا کو بھی کہتے ہیں، دلہن کو بھی کہتے ہیں. جیسے دولہا یا دلہن سو جاتے ہیں اور ان کو وہی جگا سکتا ہے جو ان کو زیادہ محبوب ہو، یعنی دولہا کو دلہن اور دلہن کو دولہا، ورنہ وہ ایسا سوتے ہیں کہ پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. چلو بہت دنوں کے بعد ان کو سکون ملا ہوتا ہے نا. چلیں، اگر منافق ہوگا تو وہ کہے گا میں نے پبلک کو سنا تھا ایسے بولتے تھے، ہم نے بھی ویسے ہی بولنا شروع کر دیا. ماحول جس طرف چل رہا تھا، اس سے ماحول کی برائی بھی پتہ چلتی ہے. در مع الدہر کیف ما دار، زمانے کے ساتھ چلو جیسے کہ
چل رہا ہے. تو بس پبلک جو بولتی تھی ہم نے بھی وہی شروع کر دیا. اس زمانے میں زیادہ تر لوگ کافر تھے اس لیے. فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال للارض ائتني عليه التئیمی، التئم یلتئم، اس کو التئام کہتے ہیں نا زخم کے بھرنے کو. جراحات اللسان لها التیام، تو بھرنے کا مطلب سلائی پرو دینا کسی کو. تو ایسے قبر اس کو پرو دیتی ہے. فتلتئم علیہ، قبر اس پہ ایسے سمڑ جاتی ہے. فتختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں. اختلاف کا معنی ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر. اللہ بچائے. يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله مرجعا لذلك. رواه الترمذي. یہ جو عذاب قبر کے مخالفین کے دلائل ہیں نا، ان میں ایک دلیل، دو دلائل یہ لوگ دیتے ہیں عذاب قبر کے جو لوگ مخالف ہیں. ایک دلیل تو یہ دیتے قرآن میں عذاب قبر کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، یہ قرآن کیوں خالی ہے اس سے. دوسرا وہ یہ دیتے ہیں کہ بلکہ قرآن میں اس کے خلاف ملتا ہے. سورہ یاسین میں ہے نا کہ فَإِذَا، وہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کافر کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، کہ ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا ہے. قیامت کے دن کہیں گے. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے وہ تو خواب میں تھے، سو رہے تھے مزے سے. اگر وہ عذاب میں ہوتے تو وہ یوں تھوڑی کہتے کہ ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مرقد ہے نا، یہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس پہلے سور کے بعد روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی، ہر چیز معطل ہو جائے گی، حتیٰ کہ عذاب قبر بھی کیا ہو جائے گا، ختم. جب قیامت کا پہلا سور ہوگا تو وہ ہر چیز ختم. کل من علیہا فان کا یہی مطلب ہے. پھر جب دوسرا سور ہوگا تو وہ اس درمیان میں جو ان کی کیفیت ہوگی نا، اس کے حساب سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں ہمارے مرقد سے، خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا. دوسرا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ مرقد کے لفظی معنی تو خواب گاہ ہی ہیں، لیکن جب لغت میں کوئی لفظ کسی خاص معنی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے تو اس کے وصفی معنی پھر ملحوظ نہیں رکھے جاتے. مطلق لیٹنے کی جگہ کو بھی مرقد کہا جاتا ہے، چاہے وہ اب خواب گاہ رہی ہو یا نہ رہی ہو. تو مطلق قبر کو بھی کہا جا سکتا ہے. اور رہا یہ مسئلہ کہ قرآن سے عذاب قبر کا ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. قرآن میں دو آیتیں بہت ہی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اغرقوا فادخلوا نارا. اغرقوا، یہ پوری آیت پیچھے سے کیسے ہے؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ہے نا. تو یہاں کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو اللہ نے کہا تھا نا. یہ پورا رکوع پڑھ لیتے ہیں. یہ آیت ولا تزید الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. ان کی گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، ان کو غرق کیا گیا. فادخلوا نارا، فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے. غرق کیا گیا اور فوراً آگ میں داخل کیا گیا. حالانکہ جب وہ غرق ہوئے تو آگ میں داخل، اگر دیکھا جائے تو دنیا میں تو پانی اور آگ تو جمع ہی نہیں ہو سکتے. تو اس سے مراد کون سی آگ ہے؟ یہ قبر کا عذاب والی. اور اس میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ یہ جو لوگ دفن نہیں ہوتے وہ ان پہ عذاب قبر کیسے ہوگا. تو بھائی برزخ میں اللہ کسی بھی طرح سے عذاب دے سکتا ہے. تو یہ تو قبر میں جو دفن ہوگا تو اس کو ہوگا، نہیں دفن ہوگا تو جو برزخ میں ادھر ہی حالات اس کے ساتھ شروع ہو جائیں گے جس کیفیت میں بھی ہوگا. تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کو غرق کیا گیا اور فوراً آگ میں داخل کیا گیا. اور فوراً آگ میں داخل یہ عذاب قبر کے علاوہ ہو نہیں سکتا. یعنی پانی کے اندر بھی اللہ برزخی قبر قائم کر سکتے ہیں اور اسی میں داخل کر سکتے ہیں. اور فرعونیوں کے بارے میں تو اور واضح ہے، اس میں تو بالکل واضح عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے. وہ کیا ہے قرآن کی آیت؟ ادخلوا، اس سے پہلے والی آیت پڑھو نا. کیا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اس سے پہلے والی آیت پڑھو. النار
اس سے پہلے والی آیت پڑھو شاباش. ہاں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, اللہ فرماتے ہیں وہ جو مومن شخص ایمان لایا تھا فرعون کے محل میں, اللہ نے اس کو بچا لیا. من سیئات ما مکروا, جو بھی انہوں نے مکر کیا تھا نا اس سے اللہ نے بچا لیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا. وہ برا عذاب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے النار, آگ ہے. یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ پر یہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, تو کہا جائے گا اس سے بھی بڑے عذاب میں ڈال دو. یہ تو بالکل واضح نص ہے کہ آخرت کا عذاب الگ ہے, اس سے پہلے والا الگ. اور یہاں بھی یہ جو عذاب قبر کے منکرین کہتے ہیں کہ قبر جن کو نہیں ملتی ان کو کیا عذاب ہوگا, تو فرعون کو قبر ملی ہے؟ نہیں ملی نا, وہ تو پانی میں غرق ہوا, جسم محفوظ اس کا آج تک محفوظ ہے. تو وہ جس حالت میں بھی ہے صبح و شام اس کو آگ پہ جلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت رکھے. کون سا؟ ہاں چلیں. حدیث نمبر 121 وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيه ملكان في لسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقول ہم بچپن میں تھے, ایک صاحب کہہ رہے ابے عذاب خبر وبر کچھ نہیں ہوتا. آج کل نا یہ بہت زیادہ عقل پرستی آ رہی ہے, بہت زیادہ آ رہی ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان کو بڑا دھوکہ پتہ کہ ظاہر سے ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو مر گیا تو مٹی ہو گیا. ابھی یہ نہیں دیکھتا کہ تیری پیدائش سے لے کے جوان ہو کے بوڑھے ہو کے مرنا, یہ سارے ایسے کام ہیں جو عقل میں آتے نہیں ہیں. یہ تو دیکھ کے ایمان لا رہا ہے, ورنہ انسان کا بن جانا, چلنا پھرنا, باتیں کرنا, کھانا, یہ سب کھوپڑی میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. پھر چلتا پھرتا انسان مٹی بن جاتا ہے. اگر کوئی جس نے موت کا عمل نہ دیکھا ہوتا, مردوں کو مٹی بنتے نہ دیکھا ہوتا نا, ان کو اگر آپ بتاتے کہ یہ وسیم بھائی جو ہیں علاقے کے وڈیرے ایک دن آئے گا مٹی ہوں گے, وہ کبھی بھی نہیں مانتے. کہہ رہا ہے سب اصول باتیں, لیکن یہ چیزیں چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تبھی آپ دیکھیں قرآن جو دلائل دیتا ہے نا آخرت کے, وہ کیا دلائل دیتا ہے کہ وہ یہ دلائل دیتا ہے کہ تم جن چیزوں کو عقل سے بعید سمجھتے ہو جی کہ اچھمبے کی بات ہے, تو اس سے زیادہ اچھمبے کی چیزیں اس کائنات میں ہو رہی ہیں, ان کو کیوں مان رہے ہو پھر؟ جیسے قرآن کے یہ سورہ حج کی آیتیں کتنی زبردست ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگوں تمہیں اگر یہ شک ہے کہ موت کے بعد زندہ کیسے ہوں گے دوبارہ, فإنا خلقناکم من تراب, تو اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا تعجب, ہم نے تمہیں پہلی دفعہ مٹی سے بنایا. ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو ماں باپ کے جسم میں لے جا کے نطفہ منی کا قطرہ بنا دیا. ثم من علقہ, پھر اس کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا, علقہ لٹکا ہوا لوتھڑا. ثم من مضغہ, پھر اس کو بوٹی بنا دیا. پھر آگے ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ پھر اس میں ہم نے ہڈیاں ڈال دیں. فکسونا العظام لحما, پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکال کے نئی تخلیق میں پیدا کر دیا. تو یہ ساری باتیں اچھمبے کی ہو رہی ہیں, لیکن حیرت ہے یہ لبرل لوگوں پہ اور ملحدین پر کہ یہ ساری باتیں الگ سے کچھ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں اور ہو رہی ہیں, ان پر یقین کر لیتے ہیں. اور جب اسلام کہہ رہا ہے کہ وہاں اس جہاں میں جانے کے بعد بھی تمہاری روح پر احوال گزرتے ہیں اور پھر اس کو یہ پروسیس دوبارہ ہوگا, تو وہ کہتے ہیں یار یہ یار ہے سب ایسی باتیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. کھوپڑی جس نے بنا دی تمہاری یار مٹی سے, خود کھوپڑی اپنے بارے میں پریشان ہے کہ میں سوچتا کیسے ہوں, یہ کھوپڑی کہتی ہے. آپ کو پتہ ہے دماغ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے آپ کو ڈیفائن ہی نہیں کر پاتا کہ میں ہوں کیا. اتنی عجیب چیز اللہ نے بنائی ہے. چلیں, تو قرآن کے جتنے دلائل ہیں نا وہ سب اس بات پر ہیں کہ یہ سب کوئی بھی چیز اس میں عقل سے بعید نہیں ہے. اس سے زیادہ عجیب کام ہو رہے ہیں جو درخت اگ رہے ہیں, بیج سے تناور درخت اور پھر پھل اور پھول اور یہ ساری چیزیں, ان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو, یہ سارے کام عقل سے بعید ہیں. تو جہاں اس کائنات میں اتنے ہو رہے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی مٹی سے بنایا, اسی میں لے جاتے ہیں, دوبارہ اسی سے اٹھا دیں گے. تو کون سا کوئی ٹینشن, کتنی آرام سے آئے اللہ نے حل کر دیا یہ مسئلہ. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, وفیہا نعیدکم, دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں, ومنہا ایک اور دفعہ بنا دیں گے. اب اگر ہلکا لینا چاہو تو بہت ہلکا ہے یہ مسئلہ, اور اگر بولو نہیں تو پھر بیٹھے رہو ساری زندگی بیٹھ کے. بولو یہ ہوتا ہی نہیں, جب ہوگا تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. چلو
افرشوہ من جنت کا فرش بچھا دو، والبسوہ من الجنہ جنت ہی سے اس کو لباس پہناؤ، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ جنت کی طرف دروازہ کھولو، فیاتیہ من روحہا وہاں کی ہوائیں آتی ہیں، اس وہاں کی خوشبو آتی ہیں، اور مد بصرہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ واما الکافر، فذكر موته قال ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان بلسانه فيقولان ما الله فيقول ها لا ہاں ہاں کا مطلب پتہ نہیں بھائی کیا باتیں کر رہے ہو۔ فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقولان ها لا أدري فينادي منادي من السماء إن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فیاتیہ من حرہا وسمومہا وہاں کی گرم لو، سموم لو کو کہتے ہیں، اور حر اس کی گرمی جہنم کی پہنچتی ہے۔ ویضیق علیہ قبر، چلیں ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يقيض له أعناق الصدر مع النور ملزمة بالحديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها وكأن يسمعها ما اندھا اور بہرا فرشتہ اس پہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی چیخیں سن کے ترس نہ کھائے۔ لوہے کی گزند اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے اگر وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ کو مارا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، مشرق مغرب میں اس کی چیخ کی آواز سنی جاتی ہے سوائے انسان اور جنات۔ فَيَصِيرُ تُرَابًا، مٹی بن جاتا ہے، ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اس میں دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، اللہ بچائے۔ چلو یہ 3 حدیثیں رہ گئی ہیں، فصل مکمل ہو جائے گی جلدی۔